الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أما بعد، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ، رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، یہ سلسلہ برکات رمضان کا آج کے درس کا عنوان ہے غزوہ بدر، معرکہ حق و باطل۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو یہ معرکہ حق و باطل بدر کے مقام پر انجام ہوا۔ بدر جب کفار یا کفر کا جنازہ نکلا تو اس کی بارے میں اگر اس کی تجزیہ کریں یا ایک نفسیاتی تجزیہ کریں کہ یہ جنگ آخر ہوئی کیوں، لوگوں کو اتنی نفرت کیوں تھی، اتنا ظلم یہ کیوں برپا کیا کہ وہ مکہ سے دوڑے اور ان لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوئے کہ جو پر امن لوگ تھے۔ اس کیفیت کو میں نے کوشش کی کہ اس کو کچھ حد تک بیان کروں، تو اس کے بارے میں جو میں نے لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ جو سراپائے رحمت تھے، جو مکہ کی سچائی کا پیکر تھے، جن کی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہ پہنچا تھا، جن کے ہاتھوں سے کبھی کسی پر ظلم نہ ہوا، جن کی مسکراہٹ سے دشمن بھی شرمسار ہو جاتے، وہ جو محبت کی چلتی پھرتی تصویر تھے، انہی کے خلاف تلواریں کیوں اٹھائی گئیں؟ وہ جو ایک اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور وہ اللہ جو زمین و آسمان کا رب ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ظالموں کو مہلت دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں، ان سے اتنی نفرت کیوں جو انسانوں ہی نہیں، چرند پرند حتیٰ کہ درختوں کے بھی حقوق کا درس دیتے۔ وہ جن کے دین میں عدل ہی سب کچھ تھا، وہ جو یتیموں کا سہارا تھے، بے کسوں کا ملجا و ماوا تھے، ان سے اتنی دشمنی کیوں؟ یہ جنگ محض تلواروں کی جنگ نہ تھی، یہ روشنی اور تاریکی کی آخری کشمکش تھی، یہ حق و باطل کی ازلی جنگ تھی۔ وہ جو ہمیشہ صلہ رحمی سکھاتے تھے، جو بھائی چارے کے دائی تھے، آج ان کے نرم دل صحابہ کو ایک آزمائش دی جا رہی تھی جس کا تصور بھی روح کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ سامنے دشمن نہیں، اپنے تھے، بھائی، باپ، اولاد، چچا، قبیلے کے سردار، جن کے ساتھ بچپن کے دن گزارے، آج وہی خون کے پیاسے بن چکے تھے۔ یہ آزمائش کی انتہا تھی۔ مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر گئے، مال و متاع، گھر بار، ساری یادیں، سب کچھ قربان کر دیا، مگر پھر بھی کفر کی نفرت کم نہ ہوئی۔ یہ نفرت جو حیوانیت کا مظہر تھی، وہ تعصب جو عقل اور فطرت کے خلاف تھا، وہ جہالت جو حق کے چراغ کو بجھانے پر تلی تھی، آج 100 میل کا سفر طے کر کے مرنے مارنے کے لیے چلی آ رہی تھی۔ یہ جنگ ایمان اور کفر کا فیصلہ تھی، یہ بتانے کے لیے تھی کہ باطل جتنا بھی زور لگا لے، سچائی کا ایک وار اسے زمین پر گرا دیتا ہے۔ مشرکین مکہ اپنے خداؤں کے غرور کو بچانے نکلے تھے، مگر بدر کی زمین نے گواہی دے دی کہ ابو جہل کی لاش کے ساتھ اس کے جھوٹے خداؤں کو بھی دفن کر دیا گا۔ یہ جنگ ضروری تھی کیونکہ حق کا سورج چمکنے والا تھا اور باطل کی آخری رات آ چکی تھی۔ اے اہل ایمان، آج ہم ایسے معرکے کی یاد تازہ کر رہے ہیں جس کی گونج آسمانوں میں سنائی دی، جس کے شہداء کو فرشتوں نے غسل دیا، اور جس میں اللہ نے اپنے بندوں پر نصرت و فتح کے دروازے کھول دیے۔ یہ وہ معرکہ تھا جہاں حق و باطل کی پہلی جنگ ہوئی، جہاں قلیل جماعت مسلح جتھوں کے سامنے مثل کوہ گراں کھڑی تھی، اور زمین نے دیکھا کہ اللہ کی مدد کس طرح اہل ایمان کے قدم جماتی ہے، اور کس طرح فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کس طرح باطل ہمیشہ کے لیے سرنگوں ہوتا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب کائنات نے دیکھا کہ تلواروں کی جھنکار میں آسمانی نصرت کی گرج شامل ہو گئی،
جب زمین نے سجدہ ریز مجاہدوں کے قدموں کو چوما، جب ریت پر گرے لہو کے ہر قطرے نے حق کے پھول کھلائے، یہ وہ دن تھا جب دنیا والوں کو معلوم ہوا کہ طاقت ہتھیاروں میں نہیں، ایمان کے جذبوں میں ہوتی ہے، کہ تعداد کی زیادتی کامیابی کی ضمانت نہیں، کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو 313 بھی 950 کو خاک کٹوا سکتے ہیں۔ یہ وہ معرکہ تھا جس کا ذکر قرآن مجید نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ قیامت تک ہر اہل ایمان جان لے کہ جیت ہتھیاروں کی کثرت سے نہیں، بلکہ ایمان، یقین، صبر اور اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ مدینہ سے روانگی، ایک مٹھی بھر جماعت، مگر آسمان کے محافظ ساتھ۔ 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو رات تھی کہ مدینہ کی گلیوں میں سرگوشیاں ہو رہی تھی، چہرے پر عزم کی روشنی تھی، نگاہوں میں جنت کا عکس جھلک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو تیار فرمایا اور یہ مختصر سا لشکر بدر کی طرف نکل پڑا۔ یہ وہ قافلہ تھا جن کے پاس نہ زرہیں تھیں، نہ گھوڑے، نہ فوجی طاقت، جس میں کل 313 نفوس قدسیہ تھے، جن میں 73 مہاجرین اور 240 انصار تھے۔ مگر اس لشکر کے ساتھ وہ طاقت تھی جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی، وہ نصرت تھی جو جب بھی نازل ہو زمین کے خد و خال کو بدل دیتی ہے، یعنی اللہ کی نصرت۔ یہ تھے وہ لوگ جو نہ ذرا بختر میں لپٹے ہوئے تھے، نہ دنیاوی سپر پاور کے تلوے چاٹتے تھے۔ یہ تھے وہ مجاہد جن کا ہر سانس اللہ کے ذکر میں تھا، جن کے دلوں میں خوف صرف ایک ذات کا تھا، یعنی اللہ کا۔ مقابلہ کس سے تھا؟ ادھر مکہ میں فرعون وقت، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید اور امیہ بن خلف جیسے سرداران قریش اپنی شیطانی قوتیں اکٹھی کیے ہوئے تھے۔ ہر ظاہری اعداد و شمار دیکھے جاتے تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ فتح قریش کی ہوگی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کسی ہتھیار پر نہیں بلکہ آسمان کی طرف اٹھا رکھی تھی۔ بدر میں قیام اللہ کی نصرت کا پہلا اشارہ۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ مدینہ سے 98 میل دور بدر کے میدان میں مسلمانوں نے ڈیرا ڈالا، جو ایک قدیم تماشا گاہ اور بازار تھا۔ بدر کے گرم صحرا میں ایک عجیب منظر تھا، ہوا میں ایک خاص سرگوشی تھی۔ بدر کی ریت گرم تھی مگر مومنوں کے دل ٹھنڈے تھے، کیونکہ اللہ نے انہیں سکون عطا کر دیا تھا۔ ہاں، اللہ نے اپنے نبی اور ان کے جانثاروں کی مدد فرمائی۔ آسمان سے بارش نازل ہوئی جس نے زمین کو مضبوط کر دیا، مسلمانوں کے قدموں کو جمانے والا فرش بچھ گیا، جبکہ کفار کے لیے زمین کیچڑ میں بدل گئی، جس سے ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ مقام بدر اور قدرتی امداد۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، جب اللہ نے تم پر اونگ طاری کر دی تاکہ تمہیں اطمینان ملے، اور اس نے آسمان سے تم پر پانی برسایا تمہیں پاک کر دے، تم سے شیطان کی نجاست دور کر دے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، تمہارے قدموں کو جما دے، اور فرشتے نازل کیے گئے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بے سر و سامان تھے، پس اللہ جل شانہ سے ڈرو اور تم شکر گزار بندے بنو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات بھر کی دعائیں، اس رات جب ہر مومن خواب راحت میں تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدہ مچ چکے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، چہرہ مبارک خاک آلود ہو چکا تھا، لبوں پر فقط ایک دعا تھی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم ان طولک هذه العصابة من آل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ، جو وعدہ تو نے ہم سے کیا ہے وہ پورا فرما۔ اے پروردگار، اگر ہم آج مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لیوا باقی نہ رہے گا۔ پھر کیا ہوا؟ فرشتوں کی آمد آئی، آسمان کانپ اٹھا، فرشتے صف بستہ ہو گئے، اللہ کی مدد نازل ہونے لگی۔ جنگ کے دوران اللہ نے فرشتے نازل کیے جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ تبھی آسمان سے ایک آواز آئی، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے
تو اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں جو یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، رحمت الہی مسلمانوں کے چہروں پر چمک رہی تھی اور زمین پر صرف ایک صدا گونج رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میدان کارزار جہاں تلواریں بجلی بن کر گرتی تھیں، جب باطل لرز گیا، مارکا کا آغاز ہوا۔ علم اسلام سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ کفار کے 3 بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ولید میدان میں نکلے۔ ان کے غرور اور تکبر کی آنچ سے دور سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ ایک طرف بہادر تھے اور دوسری طرف اوباش، لیکن دیکھو مسلمانوں کی صف سے 3 جری نکلے، سید الشہداء جناب حمزہ، جناب علی المرتضی، جناب عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہم۔ حمزہ کی ضربت نے شیبہ کا تکبر خاک میں ملا دیا، علی کی تلوار بجلی کی طرح چمکی، ولید زمین پر تھا۔ عبیدہ نے عتبہ کو واصل جہنم کیا، مگر خود بھی زخمی ہو کر تمغہ شہادت نوش فرمایا۔ اے اہل ایمان، یہ محض تلواروں کی جنگ نہیں تھی، یہ 2 نظریات کی جنگ تھی۔ یہ 2 عالموں کے بیچ ایک آخری فیصلہ تھا کہ باطل ہمیشہ فنا ہوتا ہے، حق ہمیشہ سر بلند رہتا ہے۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب کفار کے دل دہل گئے، ان پر خوف طاری ہو گیا۔ ابو جہل کی موت اور کفار شکست۔ جنگ اپنے عروج پر تھی، کفار کی صفیں ٹوٹنے لگی، قریش کے بڑے بڑے سردار قتل ہونے لگے۔ ابو جہل جو خود کو مکہ کا فرعون کہلواتا تھا، زمین پر پڑا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر چڑھ گئے۔ وہ غرور سے بولا، مجھے نیچے مت سمجھنا، میں بڑا سردار ہوں۔ ابن مسعود نے کہا، آج تو ذلیل ترین ہے۔ تلوار کا آخری وار کیا اور ابو جہل کا تن سر سے جدا ہو گیا۔ بدر کی سرزمین پر تقدیر کا فیصلہ لکھا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر کی گونجتی صدائیں کفر کے سینوں کو چیر رہی تھیں، اللہ اکبر کی گرجتی صدائیں کفر کے ایوانوں میں لرزہ برپا کر رہی تھیں، سینے دہل رہے تھے، دل لرز رہے تھے، زمین پر غرور کے بت پاش پاش ہو رہے تھے۔ ابو جہل نہیں گرا، بلکہ سرکشی کی صدیوں پہ محیط عمارت زمین بوس ہو رہی تھی۔ وہ خاک و خون میں نہیں تڑپ رہا تھا، بلکہ باطل اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ یہ محض ایک آدمی کی ہلاکت نہ تھی، بلکہ یہ کفر کی لاش تھی جو بدر کی ریت پر بے یار و مددگار پڑی تھی۔ وہ خداؤں کا علم بردار، لیکن آج اس کے جھوٹے خدا بھی اس کی فریاد کو سننے سے قاصر تھے۔ نہ لات کام آیا، نہ عزا، نہ حبل کی خاموش مورتیاں جنبش کر سکیں۔ ابو جہل نہیں مرا تھا، بلکہ وہ سارے بت مر کر مٹی میں دفن ہو چکے تھے جنہیں صدیوں سے پوجا جا رہا تھا۔ بدر کی ریت نے فیصلہ سنا دیا کہ باطل ہمیشہ کے لیے سرنگو ہو چکا تھا اور حق کا آفتاب طلوع ہو چکا تھا۔ آج کوئی ابو جہل کا نام لیوا نہیں، کوئی اس کے خداؤں کے قدموں میں سر جھکانا والا نہیں۔ وہی خدا، وہی معبود، وہی طاقت کے بت جن پر وہ تکیہ کرتا تھا، آج خاک میں بے نام و نشان ہو چکے ہیں۔ یہ ابو جہل کی موت نہیں تھی، یہ کفر کی موت تھی۔ یہ ایک فرد کی شکست نہیں تھی، یہ باطل کی ہمیشہ کے لیے فنا تھی۔ کفار کے 70 بڑے سردار قتل ہو چکے تھے، 70 قیدی بنا چکے تھے، اور آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے تھے اور رحمت الہی مسلمانوں کے چہروں پہ چمک رہے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک طویل موضوع ہے، تو میں بس اس کو آخری اکتفا کرتا ہوں کہ اس کے اندر پیغام کیا تھا، آخر کچھ نتیجہ یا ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے۔ طاقت ایمان سے ہے، تعداد سے نہیں۔ اللہ پر بھروسے کرنے والوں کو فتح لازمی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد آج بھی اسی طرح نازل ہو سکتی ہے اگر ہم ایمان، تقوی اور قربانی کے راستے پہ چلیں۔ جہاد اور قربانی دین کی سربلندی کے لیے لازم ہے۔ نکتے کی بات یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے آزمائش بھی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی بدر والوں کا ایمان، یقین اور قربانی کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بدر کے مجاہدین کی طرح صبر، استقامت اور ایمان کی قوت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔